وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت کا معنی طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے، صرف بادشاہت ہی نہیں، یعنی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے، یعنی کہ بادشاہت کے ساتھ جو یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی، یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے، مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے، مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے عوض ان کو بہت بڑا اجر عظیم دینا چاہتا ہے، ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے، بعض اوقات دونوں جگہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں دیتا ہے، کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو جو بندے اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے، تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے۔ اور ید کا لفظ یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے نا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ خیر کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے۔ یہ خیر خواہ دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے، رزق ہے، صحت ہے، علم ہے، مال ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور نیک عمل، یہ سب خیر ہی خیر، ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ بیدک الشر، کیونکہ والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے، لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یا شر بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی کا کام کرتا ہے، شر کا کام نہیں کرتا۔ لیکن بندوں کے لیے ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے شر کا سبب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے، تو نمک تو بذات خود نمک ہے نا، وہ تو خیر شر نہیں ہے نا، لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو، اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو یعنی کہ ایکسٹرا پہنچاتے ہیں۔ ایک بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ۔ اب نمک تو نمک ہے، تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک کو فائدہ دے رہا ہے، ایک کو نقصان دے رہا ہے، تو نمک میں شر نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات، ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی، مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے
لیکن بعض اوقات کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے، جو مطلوبہ ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات مثلاً آپ کو اگر اس چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے. اگر آپ کی سیڑھی آدھے راستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چڑھ کے کھڑے رہیں، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ جتنا بھی کما لے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ 2-2 3-3 جابز کر لے،